نشمہ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تو انور اسے ہسپتال لے گیا۔ انور کافی پریشان تھا مگر اس کی پریشانی اس وقت ختم ہو گئی جب لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد نشمہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہونے لگے اور انور بازار کی طرف مٹھائی لینے کے لیے چل پڑا۔ نشمہ نے اس خبر کے لیے 10 سال تک انتظار کیا تھا۔ انور جب مٹھائی لے کر آیا تو اس نے پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹنا شروع کر دی اور اپنی بیوی کو واپس گھر لے آیا۔ اب وہ نشمہ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ اس کا ایک کریانہ سٹور تھا۔ پہلے وہ سٹور پر رات گئے تک کام کرتا تھا کیونکہ رات کے وقت گاہک زیادہ آتے تھے، مگر اب نشمہ کی وجہ سے وہ شام کو ہی گھر واپس آ جاتا۔ دن گزرتے گئے اور آخر کار وہ دن آ گیا جس کا نشمہ اور اس کے شوہر کو بڑی شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ 10 سال کے بعد نشمہ کا بچہ پیدا ہوا۔ نشمہ کو جب پتا چلا کہ وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی تکلیف بھول گئی اور لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ میرا بچہ میرے سامنے لاؤ، میں اپنے بچے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر جب بچہ اس کے سامنے لائی اور بچے سے کپڑا ہٹایا تو بچے کے اوپر چھڑا نہیں تھا اور اس کا دماغ سامنے حرکت کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ماں رونے لگ گئی۔ اس نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا میرا بچہ بچ تو جائے گا نا؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح کے کیسز میں بچے کا بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ ابھی اسپتال میں ہی داخل تھی کہ 2 دن کے بعد بچے کی وفات ہو گئی۔ اسپتال کا سارا سٹاف جو پہلے نشمہ اور انور کو مبارکباد دے رہا تھا، اب وہی لوگ ان دونوں کو تسلی دینا شروع ہو گئے اور نجمہ سے کہا کہ زندگی میں ایسے مشکل مراحل اکثر آ جاتے ہیں مگر انسان صبر کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نجمہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ مجھے جب تک ٹھوکر نہیں لگی تھی تو میں غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی تھی، مگر آج پہلی بار مجھے تکلیف ہوئی اور اب میں ان دونوں سے ضرور معافی مانگوں گی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں اور آپ کس سے معافی مانگے گی؟ نجمہ نے کہا کہ میری انور کے ساتھ دوسری شادی ہوئی تھی کیونکہ انور کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ انور کی پہلی بیوی سے 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی عمر 6 سال اور دوسری کی 8 سال تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو دونوں بہت خوش تھیں اور ایک دوسرے سے کہتی تھیں کہ ہماری ماں اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہے اور اللہ نے ہمیں یہ ماں عطا کی ہے۔ انور کو بیٹی کی بہت خواہش تھی اس لیے اس نے میرے ساتھ شادی کی تھی۔ شروع میں تو میں ان دونوں کو بہت برداشت کرتی رہی مگر کچھ عرصہ بعد وہ مجھے زہر لگنے لگی۔ وہ میرے بہت قریب آ چکی تھی کیونکہ وہ کافی عرصہ اپنی ماں کی محبت سے مرحوم رہی تھی۔ اب میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان دونوں کو اپنے سے دور کر دوں گی۔ میں نے اپنا سوتیلا پن دکھانا شروع کر دیا اور انور کی غیر موجودگی میں ان دونوں پر ظلم ڈھانے لگی۔ میں نے ان پر اتنا ظلم کیا جو کہ شاید ان کی اوقات سے بھی زیادہ تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ جب انور گھر آتا تو میں دونوں کی شکایت کرتی۔ وہ بیچاری ڈری سہمی ہوئی خاموش رہتی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی اس لیے اپنے باپ کے سامنے میری شکایت نہیں کر سکتی تھی۔ انور صبح دکان پر چلا جاتا تو میں ان دونوں کو اپنی مرضی کا ناشتہ دیتی تھی۔ ابھی وہ کھانا کھا رہی ہوتی کہ میں کھانا ان کے سامنے سے اٹھا لیتی۔ ایک دن وہ بیچاریاں بھوک سے نڈھال ہو کر کچن میں کھانا تلاش کرنے لگی تو میں نے گرم سیخ سے ان کے ہاتھ جلا دیے۔ ظلم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ ایک دفعہ میں نے ان کو رسی سے باندھ کر چھت سے لٹکایا ہوا تھا کہ اچانک ان کی خالہ گھر میں داخل ہوئی اور اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ مجھ سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ تم انسان نہیں ایک ڈائن ہو۔ ہمارا جھگڑا جاری تھا کہ انور گھر میں داخل ہوا۔ اس نے انور کو سب کچھ بتا دیا مگر انور کو مجھ پر بھروسہ تھا۔ پھر ان کی خالہ ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گئی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد گھر میں مجھے ہر وقت ان کی چیخیں سنائی دیتی تھیں اور میں خوف کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتی۔ گھر بہت ویران ہو چکا تھا اور مجھے اس ویرانے سے ڈر لگنے لگا۔ میری خواہش تھی کہ اللہ میری گود ہری کر دے تاکہ مجھے اس ویرانے سے نجات مل جائے، مگر 8 سال بیت گئے۔ اس کے بعد اب آ کر مجھے اولاد کی خوشخبری ملی۔
मगर मेरा बेटा 2 दिन बाद ही इस दुनिया से चल बसा। इसने अनवर से कहा कि मैं अस्पताल से सीधा इन दोनों बच्चियों के पास जाऊंगी। अनवर और नजमा इनके घर चले गए। घर जाते ही नजमा इनके पैरों में गिर गई और रो रो कर इनसे माफी मांगने लगी। नजमा ने कहा कि मेरे साथ दोबारा मेरे घर चलो, लेकिन लड़कियों ने कहा कि हमने आपको माफ कर दिया, मगर हम अपनी खाला के पास ही रहेंगी। नजमा अब घर में अकेली रहती है। उसे अब घर की वीरानी से बहुत खौफ आता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर आप इस दुनिया में किसी को तकलीफ में रखेंगे तो एक दिन वही तकलीफ आपको भी सहनी पड़ेगी। इसलिए अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि वो हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.